اللهم يا حفيظ يا حفيظ يا ناصر الله يا الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم المرتدين الكافرين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يصفون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد عبده ورسوله
الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم کا بار احسان تمام عالم کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن اعظم کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ انتہائی قابل احترام، قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے انتہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اس پروگرام کے روح رواں محنت کر کے یہ حسین گلدستہ سجانے میں میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بننے والے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، برادر عزیز محترم جناب محترم المقام عبد الرؤوف صاحب، برادر عزیز بھائی محمد اسلم اور بھائی محمد افتخار صاحب، ان کے تمام رفقاء اور معاونین، مبارکباد دیتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات یقیناً وقت نکال کر ثواب کی نیت سے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پاک سننے کی غرض سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں عموماً محبوب کائنات حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ولادت اور مقصد ولادت پہ کانفرنسوں کا، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کہ اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ مگر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ مہینہ صرف آقا کی آمد کا مہینہ نہیں ہے، دنیا سے جانے کا مہینہ بھی یہی ہے۔
بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، ان کا تذکرہ، ان کی عزت اور عظمت، مقام اور مرتبہ بیان کرنا اور سننا باعث ثواب اور باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ بنیادی چند باتیں آپ حضرات ذہن نشین کر لیں اور یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نبی کائنات میں آئے وہ ایک عظیم پیغام، عظیم نظام اور عظیم مقصد لے کے آئے تھے۔ کوئی بھی نبی مقصد اور مشن اور پیغام کے بغیر کائنات میں نہیں آیا۔ اور جس مقصد کے لیے کائنات کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے ایک لمحہ بھی اس مقصد کی ادائیگی اور اسے پورا کرنے، پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سستی نہیں کی۔ اس انداز میں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جتنے نبی آئے مقصد لے کے آئے، اور جب دنیا سے گئے تو مقصد میں کامیاب ہو کر گئے۔ اب ہم ساری زندگی آقا نبی کریم کے آنے کا ذکر کرتے رہیں لیکن مقصد کا ذکر نہ کریں تو یہ بات ایمان کے منافی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی شخص آمنہ کے لال کے تشریف آوری کا منکر نہیں ہے۔ آج تک کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ مسلمانوں تم جس نبی کے آنے کا ذکر کرتے ہو وہ نبی تو دنیا میں آیا ہی نہیں۔ مسلمان تو مسلمان ہے، آج تک رسول اللہ کی دنیا کے اندر آنے کا انکار کسی کافر نے بھی نہیں کیا۔ انکار اگر کیا ہے تو آقا نبی کریم کے مقصد کا انکار کیا ہے۔ انکار ہوا ہے تو آقا کے لائے ہوئے پیغام کا انکار ہوا ہے۔ مسلمان بھی مانتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے۔ مسلمان بھی مانتا ہے کہ آقا کائنات میں تشریف لائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ مسلمان کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ کافر کہلاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک رسول اللہ کے آنے کو مانتا ہے، دوسرا آنے کا منکر ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کے آنے کا بھی اقرار کرتا ہے، مانتا ہے اور لائے ہوئے مقصد کو بھی مانتا ہے۔ اور کافر وہ طبقہ بنا جو رسول اللہ کے آنے کو تو مانتا ہے، کچھ ساتھ لانے کو نہیں مانتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی طرح میری بات کو سمجھے۔ یہاں جس طبقے سے بھی کسی کا تعلق ہے اور وہ تشریف رکھتا ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں
دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوئی ہے نا، سب نے دنیا سے جانا ہے، سب نے دنیا سے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ چلے گئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کتنے گئے تھے۔ گزشتہ سال آپ کے اس گاؤں میں کتنے لوگ تھے جو اس سال نہیں ہیں، اس سال آئندہ سال کیا معلوم ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ دن گزر چکا ہے، رات کے گزرنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ عشاء کی نماز پڑھی جا چکی ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنی قبر اور آخرت کو آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ قبر کے اندر میرے ساتھ نہ باپ جائے گا، نہ ماں جائے گی، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے جائیں گے، اپنا عمل ساتھ جائے گا۔ اسی عمل کی بنیاد پر یا ہم کامیاب ہوں گے یا ناکامی کا سامنا ہوگا۔ اس بنیاد پر آپ اپنے ذہنوں کو خالی کر کے ذرا میری بات کو سماعت کیجئے۔ میں دعوت فکر دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آقا کائنات میں تشریف لائے، تشریف لانے کا منکر کوئی نہیں۔ مکے کا ابو جہل اور ابو لہب بھی مانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف آمنہ کی گود میں تشریف لائے ہیں، عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، ابو طالب کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، وہ بھی مانتے ہیں، انکار کسی کو نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ میں آپ کی ایمانی کیفیت کو تازگی دینے کے لیے جملہ کہوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف ابو لہب بھی آقا کی آمد کا اعلان سن کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، مانتا ہے، اور خوشی ہونی چاہیے۔ سارے بولو، جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشی نہیں ہے ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح، ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے آنے پہ خوش نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ماموں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، چچا کے گھر پیدا ہوا، خالہ کے گھر پیدا ہوا، فلاں فلاں رشتہ دار کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جہاں امام الانبیاء پیدا ہوئے اس پہ خوشی کا اظہار کون نہیں کرے گا؟ کون ہے ظالم شیطان جو منکر ہوتا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں اپنے کلمہ گو مسلمانوں کو یہ دعوت فکر دینے آیا ہوں کہ آنے کا انکار تو ابو لہب ابو جہل بھی نہیں کرتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ابو لہب جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف، یہ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ توجہ، وجہ کیا ہے کہ ابو جہل ابو لہب جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، قرآن مقدس کی روح سے لعنت کے مستحق بنتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے؟ ایک طرف ابو لہب جہنم میں جانے والا بنتا ہے، دوسری طرف ابو بکر جنتیوں کا سردار بنتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ابو لہب ابو بکر میں فرق واضح نہیں ہو رہا تھا، یہ کون ہے وہ کون ہے، اس کا مقام کیا اس کا مقام کیا، یہ کس کردار کا آدمی وہ کس کردار کا آدمی، اس کی عزت اور عظمت کیا ہے اس کی عزت عظمت کیا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ آقا نبی کریم 40 سال تک کائنات میں تشریف فرما ہے، ہم مکہ کی دھرتی پہ رہتے ہیں، 40 سال تک پتہ نہیں چلا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر نے آنے کا مقصد بیان کیا، پیغام دیا، نظام دیا، کردار پیش کیا، اور آقا نبی کریم نے اقوال و اعمال و افعال دیے ہیں، تعلیمات و ارشادات کا اظہار کیا ہے، تو پھر پتہ چلا ہے جو نہیں مانا، جس نے آقا کا اعلان سن کے پتھر برسائے تھے، وہ ابو لہب جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور جس نے آقا کی سب کو اعلانات و احکامات کو مان کر پتھر مارے نہیں ہیں پتھر کھائے ہیں، وہ ابو بکر جنتی بنتا ہے۔ یہ جنتی جہنمی کا فرق
واضح نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد چونکہ مقصد کا اعلان ہوا، پیغام کا اعلان ہوا، نظام دیا گیا، کردار پیش کیا گیا، پھر پتہ چلا لعنت کا مستحق کون ہے، رحمت کا مستحق کون ہے۔ ولادت پہ پتہ چلا یا مقصد ولادت پہ پتہ چلا؟ سارے بولو، میں بات مشکل تو نہیں کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی آ رہی ہے نا؟ یہاں تک جو میں نے بات کی ہے کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ کسی ذی شعور کو اس سے کوئی اختلاف؟ رسول اللہ کائنات میں آئے تھے، کچھ لائے تھے نہیں لائے؟ اپنی امت کے لیے کچھ پیغام لائے تھے نہیں لائے؟ کچھ ارشادات تعلیمات کو شریعت لے کے آئے تھے نہیں لائے؟ وہ تو شروع میں نے بات عرض کی ہے نا کہ جو بھی نبی آیا مقصد لے کے آیا، بغیر مقصد کا کوئی نبی کائنات میں نہیں آیا۔ جس نے اس مقصد کو مانا رحمت والا، جس نے نہ مانا لعنت والا۔ سیدھی سی بات، شیطان بھی تبھی تو لعنتی بنا ہے، وہ نہیں مانا، رب نے حکم دیا اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ رب نے فرمایا فخرج، نکل، کیا؟ فخرج، نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو ہے ہی مردود، تو ہے لعنتی، نکل جا یہاں سے۔ اس نے انکار کیا نا۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نظام اور پیغام کو ماننے والا بنائے، زندگی میں لانے والا بنائے۔ انکار، اس سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آقا کائنات میں آئے، کچھ لے کے آئے، دنیا سے گئے تو کچھ دے کر گئے، دنیا سے گئے تو کچھ دے کر گئے، خالی آئے نہیں، خالی چھوڑا نہیں۔ کیا سمجھ آ رہی؟ آئے تھے تو کچھ لے کے آئے، گئے ہیں تو کچھ دے کر گئے ہیں۔ جو کچھ دے کر گئے ہیں اس مجموعے کا نام سیرت النبی ہے۔ کسی کا نام؟ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، علماء کرام ناراض نہ ہونا، مجھ سے بہت سارے اسی وجہ سے نالا ہیں، کہتے ہیں آپ اپنی بات کیا کریں، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا چھیڑا ہے؟ میں اکثر بیانات میں کہا کرتا ہوں بھئی جب عنوان سیرت کا ہو نا تو پھر 2-4 معجزات پہ گزارا نہ کیا کرو کہ سیرت 2-4 معجزات کا نام نہیں، یہ پوری شریعت کا نام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آقا کائنات میں تشریف لائے، تشریف لانے کا منکر کوئی نہیں ہے، تکلیف کسی کو نہیں ہے، اگر ہے تو شیطان کو ہے۔ سی بات، جو آقا کی آمد پہ خوش نہیں وہ شیطان ہے، لیکن جو مقصد پہ خوش نہیں وہ شیطان کا بھی امام ہے، وہ شیطانوں کا بھی امام ہے۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے جواب دیں 40 سال میں کسی ایک لمحے میں آقا نبی کریم کو کسی نے گالی دی ہو؟ کہیں کسی کتاب میں نے تو نہیں پڑھا، بڑا تلاش کیا، مجھے کوئی حوالہ نہیں ملا۔ کسی نے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہو، رسول اللہ کو ساحر اور مجنون کہا ہو، نعوذ باللہ، بعد میں کہا گیا۔ جیسے ہی آقا نے اپنے مقصد کا اعلان کیا فاران کی پہاڑی پہ، تو وہی ابو لہب ہے جو سب کا چچا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو دور کا نہیں ہے، قریب کا ہے، غیر نہیں ہے، اپنا ہے۔ کیا؟ چچا کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے۔ اور پھر جب حالت بھی یتیمی کی ہو، آنے سے پہلے دنیا سے باپ رخصت ہو چکا ہو،
تو پھر سہارا چچا ہی ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے ابو لہب نے اپنے گھر سے سب کچھ دے کر پورے مکے والوں کی دعوت کی تھی. کسی نے پوچھا، خیر خواہ لوگ آئے، مبارکباد دے رہی، ابو لہب بڑا خوش ہے. آپ کے اشتہار کا عنوان کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ. لفظ سیرت بھی نہیں، وہ تو نہیں ہے نا، ذکر ہو رہا ہے. ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ باسعادت ہے. ہاں جناب، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو مٹھاس ہے، جو حلاوت ہے، وہ عشق رسول سینے میں رکھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو لہب پتہ چلا وہ جو تیرا بھائی تھا نا عبداللہ، ہاں بھائی میرا بھائی تھا عبداللہ، لیکن وہ تو دنیا سے جا چکا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ بلکہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا چاہتی ہے؟ لونڈی تھی ابو لہب کی، نام تھا صوبیہ. وہ آئی خوشخبری دینے کے لیے جب آقا نبی کریم کائنات میں تشریف لائے. تو سب سے پہلے صوبیہ نے کوشش کی ہے، اور ویسے بھی میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ مزاج ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہونا تو سب سے پہلے اس کے قریبی رشتہ دار کو خوشخبری دی جائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوگا تو اتنا ہی بڑا انعام دے گا. اتنا ہی بڑا. آپ کے معاشرے میں بھی انعام دیتے ہو نہیں دیتے ہو؟ کوئی آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے نہیں دیتے ہو؟ ہمارے ہاں تو یہ بڑا رواج ہے، لوگ دیتے ہیں. کئی علاقوں میں ایسا بھی ہے، وہ خوشی کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جیب کے اندر مال ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ اس کے بدلے میں یہ 5-10 ہزار روپے بھی کم ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بھینس کھولی اور اس آدمی کو دے دی، گائے کھول دی اور دے دی. ورنہ نقدی تو سب دیتے ہیں، خالی کسی کو واپس وہ خوشخبری دینے والے کو خالی نہیں لٹاتے. ہمارے ہاں یہ رواج. اب جب آقا پیدا ہوئے، گھر میں موجود ہے صوبیہ، وہ سوچتی ہے، اور توجہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کو تو ویسے بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ بچہ پیدا ہوا. اس کے بعد سب سے پہلے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باپ کو خوشخبری پہنچائی جائے، لیکن یہاں سارے خاموش ہے کیونکہ باپ تو پہلے ہی جا چکا ہے. باپ تو آقا کی ولادت سے قبل ہی جناب عبداللہ دنیا سے چلے گئے، پیدا ہی یتیمی کی حالت میں ہوئے. رب نے یتیمی دے کر آغاز ہی میں بتا دیا تجھے در یتیم بننا ہے، تجھے کائنات کے یتیموں کا سہارا بننا ہے. ہر یتیم کے سر پہ تجھ نے ہاتھ رکھنا ہے، یتیم کا مقام بتانا ہے، اس کے درد کو محسوس کر کے اس کے درد کو دور کرنا ہے. ہاں جناب، صوبیہ ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے، اب خوشخبری دوں تو کس کو دوں؟ اس نے سوچا کہ باپ نہیں ہے تو اس باپ کے جانے پر سب سے زیادہ غمگین کون ہوا تھا؟ اس نے کہا عبداللہ کا بھائی میرا آقا جس کا نام ابو لہب ہے، جس کی میں لونڈی ہوں، غلامی میں رہ رہی ہوں، وہ سب سے زیادہ رویا تھا، وہ سب سے زیادہ غمگین تھا، سب سے زیادہ اس نے آنسو بہائے تھے. اب اگر اسی عبداللہ کے بچے کی خبر اسے پہنچے گی نا تو سب سے زیادہ پورے خاندان میں وہی خوش ہوگا. صوبیہ دوڑتی ہے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. ابو لہب بیٹھا ہے، یہ دروازے سے داخل ہوتے خوشخبری پیش کرتی ہے، ابو لہب تجھے مبارک ہو. تجھے میں اگر اپنے انداز میں بات کروں نا تو یوں سنیں، صوبیہ خیر تو ہے، آج سانس پھولا ہوا ہے، تیزی سے دوڑ کے آئی ہے، خیر تو ہے.
صوبیہ زبان حال سے کہتی ہے خیر نہیں خیر ہی خیر ہے. کہہ دو سبحان اللہ. خیر ہی خیر ہے. یہ تو سارا منظر دیکھ کے آئی تھی. آقا کی کائنات میں آتے ہی جو خوشبو پھیلی تھی، اسے تو پتا تھا یہ بچہ عام نہیں ہے. یہ بچہ عام کسی بچے کی آمد پہ یوں خوشبو نہیں پھیلا کرتی. اس میں کوئی کمال ضرور ہے. یہ با کمال بچہ ہے. تو بابا توجہ کیجئے، وہ جو تیرا بھائی تھا نا عبداللہ، کیا ہوا عبداللہ؟ جلدی بتا. صوبیہ کہتی ہے ابو لہب جلد بازی نہ کر، ایک بات سن. میں دعویٰ کر رہی ہوں تو نے خوشخبریاں بڑی سنی ہوں گی، لیکن آج میں سب سے بڑی خوشخبری لائی ہوں. جلدی سنا، جلدی بتا. نہیں آرام سے ذرا حوصلہ کر. کیا میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں اور خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا. حوصلہ کر. کیا حوصلہ کرے؟ سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ کون سی خوشخبری؟ تو یہ بتا، میں جب دعویٰ کر رہی ہوں نا کہ میں سب سے بڑی خوشخبری سناؤں گی، اس کے بدلے میں تو کیا کر سکتا ہے؟ تو بابا وہ بھی چچا تھا، اسے یہ تو پتہ نہیں تھا خوشخبری کون سی لائی ہے، لیکن مکے کا سردار ہے، اپنی قوم کا بڑا ہے، بڑا جاگیردار ہے. وہ بھی ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ واقعی اگر یہ خوشخبری میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوئی نا تو پھر میں بھی تجھے سب سے بڑا انعام دوں گا. کہہ دو کہہ دو کہہ دو، سب سے بڑا انعام دوں گا. اب تو جلدی کر خوشخبری سنا تو صحیح. یہ کہتی ہے تیرا جو بھائی تھا نا عبداللہ، اللہ نے اس کے گھر کو آباد کر دیا ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے. آمنہ کے غم دور ہو گئے ہیں، تنہائیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ دکھ ختم ہو گئے ہیں. ابو لہب اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، خوشی کا مظاہرہ کرتا ہے. صوبیہ کہتی ہے اعلان میں نے کیا تھا، سب سے بڑی خوشخبری سناؤں گی، بتا خوشخبری سب سے بڑی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اسی کے انتظار ہی میں تو رہتا تھا، کب مجھے خوشخبری ملے گی. واقعی تم نے دعویٰ سچا کر کے دکھا دیا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. تو پھر جاتا کہاں ہے؟ اپنا اعلان بھی بھول گیا. اپنا اعلان بھی بھولتا جا رہا ہے. بتا تو صحیح جذبات میں کیوں آ رہا ہے؟ پھر تو بھی اپنی بات پوری کرنا. بات کون سی کی تھی اس نے؟ صرف انعام نہیں، سب سے بڑا. یہ اتنے جوش میں ہے، زبان ہلانے سے پہلے یوں کر رہا ہے. کیا خدا کی قسم ابو لہب نے اپنا دعویٰ سچ کر کے دکھا دیا ہے. اس نے بھی سب سے بڑا انعام دے دیا ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں ایک غلام کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ ایک قیدی کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک قیدی کے پاس جائیں اور اسے کہیں انعام دینے آیا ہوں، تجھے کروڑ روپے دیتا ہوں، کھربوں اربوں روپے دیتا ہوں، لیکن تو ساری زندگی جیل میں رہے. وہ کہے گا مجھے 1 روپیہ بھی نہ دے، مجھے باہر نکال. 1 روپیہ بھی نہ دے، آزادی. کیا ایک غلام کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ تو ابو لہب نے سب سے بڑا انعام دیا نہیں دیا؟ بتاؤ حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ چچا ہے نا، یہ ذات کی بات کر رہا ہوں، ابھی مقصد کی بات نہیں کی میں نے. یہ ذاتی رشتہ داری کی بنیاد پہ اس کا حق بنتا تھا. بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اسے انعام دینا چاہیے تھا اور اسے خوشی کرنی چاہیے تھی. اس نے اسے آزاد کر دیا. اس کے بعد اس نے اور کام کیا. اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، نوکر چاکروں کو بلایا اور کہا جاؤ جا کے مکہ کی گلیوں میں بازاروں میں اعلان کرا دو کہ فلاں دن ابو لہب سردار کے گھر سب کی دعوت ہوگی. کیا ہوگی؟ دعوت پکا رہا ہے، سب کو دعوت دے رہے ہیں. لوگ قریب آئے، اس نے کہا کتنے لوگ ہیں؟
فلاں 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 فلاں، یہ فلاں محلہ فلاں گلی والے، فلاں چوک والے، فلاں بازار والے، سب کو دعوت مل گئی ہے، سب آئیں گے؟ ہاں سب نے کہا ہے ہم آئیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ ان کے لیے تیاری کتنی کرنی ہے۔ کسی نے کہا ایک اونٹ ذبح کر لو پورا ہو جائے گا، ابو لہب نے کہا اسے کان سے پکڑ کے باہر نکالو، پورے مکے کا شہر آ رہا ہے، یہ میری بے عزتی کروانا چاہتا ہے، کہتے ہیں ایک اونٹ سے کام چل جائے گا، اس کا دماغ خراب ہے، باہر نکالو، اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور بابا جو کسی کا خیر خواہ ہو نا وہ اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں یا تو دعوت نہ دیتا، اگر دی ہوئی ہے نا دعوت تو اب اپنی بےعزتی نہ کرا، اب اپنی بےعزتی، اب دعوت ایسی پکا کہ کوئی آدمی شکوہ نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے بھئی ہم زبردستی تو آئے نہیں ہیں، تو نہیں دے سکتا تھا تو بلاتا کیوں؟ بلایا ہے تو اب حق ادا کر۔ کسی نے جب ایک والے کو نکالا نا تو دوسرا اٹھا، اس نے کہا ایک والے کو تو نکال دیے، چلو میں دو بتا دیتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا اسے بھی نکالو، چپ ہو جا، تیری بھی عقل کوئی نہیں۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا چلو میں دو کو ڈبل کر لیتا ہوں، نے کہا چار اونٹ کر لیں، نے کہا تو بھی چپ رہے، مجھے پتہ ہے مکہ کے کتنے لوگ ہیں، اس میں بڑے بڑے سردار آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تاجر آئیں گے، تو کہتا ہے چار، کہتے 10 ہو جائیں، نہیں کم ہے، 12 15 20 ہو جائے، کہتا ہے نہیں، 30 40 50 تک بات پہنچ گئی، کہتا ہے نہیں، تو یار کہہ دو، بالآخر بات جا کے رکی 100 اونٹوں پہ، کس پہ رکی ہے؟ سارے بولو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، خوشی کے ساتھ کہہ دو 100 اونٹوں کا فیصلہ ہو گیا، لاؤ 100 اونٹ حاضر کیے جائیں، ذبح کیے جائیں، تیاری شروع کر دو، مکے والوں کی دعوت پک رہی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہ کتنی بڑی دعوت ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بتاؤ یہ دعوت کس کی خوشی میں ہو رہی ہے؟ یہ آقا کی ولادت کی خوشی میں ہو رہی ہے، بھتیجے کے ساتھ محبت کی خوشی میں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دلی لگاؤ کی وجہ سے یہ قربانی دے رہا ہے۔ وہاں سے 2-4 دوست آئے، انہوں نے کہا ابو لہب اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ان 100 اونٹوں میں سے 2 4 10 20 اونٹ ہماری طرف سے قبول کر لو۔ ابو لہب نے کہا دعوت پہ آنا ہے تو خوش آمدید، نہیں آنا مرضی تمہاری، لیکن یہ بزدلی والی بات میرے سامنے نہ کرنا، نکل یہاں سے۔ کیا میں اشارے میں ایک بات کہہ جاؤں گا، تفصیلات میرے اشارے کو عقل والے سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اتنی بات میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، یہ 2 جملوں میں بھی بیان ہو سکتی تھی، کہا جا سکتا ہے نا ابو لہب نے گھر سے 100 اونٹ دی، مختصراً سارے یوں بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے یہ اتنی تفصیل کیوں کی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، بس وہ ساری وجہ وہ اپنا مدعا ایک جملے میں سمیٹ کر آپ کے دامن میں دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ ابو لہب سے پوچھا گیا، میں تو تعاون کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کچھ لینے کے لیے تو کچھ نہیں کہہ رہا، پھر آپ مجھے باہر نکال رہے ہیں، پھر آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے اوپر غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتا، ہم میرا بیٹا پیدا ہوتا تو اپنے گھر سے سب کچھ دیتا، دوستی کا حق ادا کرتا، میں کبھی کچھ نہ کہتا، تجھے منع بھی نہ کرتا، میں ناراض بھی نہ ہوتا، غصے بھی نہ ہوتا، لیکن بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور بات یہ ہے کہ بھتیجا یتیم پیدا ہوا ہے، باپ پہلے دنیا سے جا چکا ہے، کل یہ بھتیجا بڑا ہو جائے گا، معاشرے میں قدم رکھے گا، برادری کے پاس جائے گا، ہم عمر لڑکوں کے پاس جائے گا، کسی کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تجارت کرے گا، معاملات کرے گا، کہیں کوئی اس کو تانا نہ دے کہ جب تو پیدا ہوا تھا ابو لہب نے دعوت پکائی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا تھا، ہم نے بھی اپنے گھر سے اتنا دیا تھا، میں سب کچھ اپنے گھر سے دینا چاہتا ہوں۔ پھر جملہ میرا دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، ابو لہب نے آقا کی ولادت کی خوشی میں جتنا کچھ دیا ہے سب کچھ گھر سے دیا ہے، در در پھرانا ہے، سمجھا رہی ہے؟ کہاں سے دیا ہے؟
آپ بھی گھر سے لڑتے بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں سے دیا ہے؟ آگے نہیں جاتا. جب آپ سمجھیں گے نا. میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے. میں اپنے مزاج سے ہٹ کر آج دعوت فکر کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں تک جو میں نے گفتگو کی ہے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. سارے بولو ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ. کہہ دو کہہ دو کہہ دو. ابو لہب نے جو کچھ دیا کہاں سے دیے؟ کہاں سے دیے؟ کس پہ؟ ولادت کی خوشی پہ. کس پہ؟ سب کچھ دیا گھر سے دیا. دوسرے کے گھر پہ دستک نہیں دی. نہیں کیا. میں اپنے امت رسول اللہ کی امت اپنے مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا. ابو لہب کا ایمانی تعلق نہیں تھا لیکن وہ ایمانی تعلق کے باوجود بھی برادری غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہمارا تو ایمانی تعلق ہے. کہہ دو کہہ دو کہہ دو. ہمارا تو نظریاتی تعلق ہے. ہمارا تو روحانی تعلق ہے. ذاتی تعلق مضبوط ہوتا ہے یا نظریاتی؟ ذاتی تعلق ٹوٹ جایا کرتے ہیں. نظریاتی تعلق قیامت تک برقرار رہتے ہیں. قیامت کے دن بھی نظریاتی تعلق کی بنیاد پہ روحانی تعلق کی بنیاد پہ ساتھ ملایا جائے گا. ہم نے آقا کو دیکھا تو نہیں ہے نا لیکن آج آقا کا نام آتا ہے ہم کٹ مرنے کا عزم کر لیتے ہیں. یہ نظریات ہی تو ہیں, یہ روحانیت تو ہیں, یہ ایمانی تعلق تو ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن آج مجال ہے کوئی آقا کے بال مبارک کی گستاخی کر جائے اور کوئی مسلمان برداشت کر جائے وہ سر نیچے جھکا کے گزر جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابو لہب نے بھی جو کچھ دیا گھر سے دیا ہے. اور اگر کوئی ہم سے پوچھے نا مولوی صاحب بات تو بیان کرتے ہو اس نے گھر سے دی ہے. اگر میں اپنے گھر کا تذکرہ شروع کروں نا پھر آپ کو پتا چلے ہم نے صرف ولادت پہ نہیں بابا مقصد ولادت پہ جتنی قربانیاں دی ہے رب ذوالجلال کی قسم گھر سے دی. کہاں سے دیے؟ کٹے ہیں تو گھر سے کٹے, ذبح ہوئے ہیں تو گھر سے ہوئے. وہاں اونٹ ذبح ہوئے ہیں یہاں امیر عظیمت ذبح ہوا. وہ بابا تماشا نہیں ہے, وہ قصہ نہیں ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے. قربانی کا نام لینا بڑا آسان ہے, دینا بڑا مشکل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو لہب نے بھیک نہیں مانگی, خوشی کا اظہار کی اور حق ادا کیا اس نے. اس کے باوجود مجھے بتاؤ ابو لہب کو یہ خوشی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے؟ بھتیجا تھا نا, تعلق تھا, اسے یہ غیرت دکھانی چاہیے تھی اور اس نے دکھائی. اس نے دکھائی. ہاں جناب آئیے آگے چلیں. پھر جب آقا نے اپنے مقصد کا اعلان کیا فاران کی پہاڑی پہ تمام مشرکین بیٹھے ہیں, کفار بیٹھے ہیں, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں. جب آقا نے اعلان کیا نا میں اس مقصد کے لیے کائنات کے اندر آیا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ سجدے کا لائق کوئی نہیں. تو پھر یہ جس نے گھر سے 100 اونٹ دے کے خوشی کا اظہار کیا تھا نا سب سے پہلا پتھر بھی اسی ابو لہب نے مارا تھا. آقا نبی کریم کے پیشانی اقدس پہ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ سارے بولو کس نے مارا تھا؟ دوسرا چچا ہے جس کا نام ابو طالب ہے, حضرت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کا والد گرامی ہے. یہ وہ چچا ہے, اس کا تعلق ابو لہب سے ذرا زیادہ رسول اللہ کے ساتھ مضبوط ہے کہ جب کفر رسول اللہ پہ حملہ آور تھا نا تو اس وقت دفاعی پوزیشن پہ ابو لہب کے بجائے ابو طالب کھڑا تھا. وہ کہتا تھا ٹھیک ہے عقیدے نظریے کے اختلاف یہ اپنی جگہ ہے لیکن مکہ کے سرداروں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا خون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں
ذکر مصطفیٰ اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، یوں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، کوئی معجزے کا انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا۔ لیکن میرا نبی کائنات کے اندر صرف چاند کو ٹکڑے کرنے نہیں آیا تھا، یہ میرے نبی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا کہ دنیا میں جا کے چاند کو توڑنا ہے، دنیا میں جا کے ستاروں کو توڑنا ہے، دنیا میں جا کے سورج کو توڑنا ہے، دنیا میں جا کے درختوں کو قدموں میں جھکانا ہے۔ آقا کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تو معجزہ ظاہر ہوا اعتراض کرنے والے کی زبان کو بند کرنے کے لیے، جس نے کہا تھا اگر تو سچا نبی ہے تو بتا اس چاند کی طرف، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا۔ آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا، وہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن آقا کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا تو چاند کے ٹکڑوں کا ذکر کرتا ہے، ان بتوں کے ٹکڑوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا جن کے اوپر آقا نے ایک انگلی نہیں دونوں ہاتھ اٹھائے تھے؟ چاند کے ٹکڑوں کا ذکر کرتا ہے، بتوں کے ٹکڑوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ چاند کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، بتوں کو توڑنے کے لیے تو آقا بنفس نفیس چلے، چل کے گئے، قربانی دیے، کفر کے ساتھ ٹکر لیے یا نہیں لیے، بیت اللہ کو صاف کیا نہیں کیا، لات و عزا کے خلاف نعرہ لگایا نہیں لگایا، حبل کے خلاف بولے یا نہیں بولے، منات کے خلاف بولے یا نہیں بولے؟ ہاں، مقصد وہ تھا، مقصد بتوں کو توڑنا مقصد تھا، چاند کو توڑنا مقصد نہیں تھا۔ یہ تو معجزہ تھا، اعتراض کرنے والے نے شک کا اظہار کیا، رب نے دکھا دیا، رب نے دکھا دیا، لیکن اصل مقصد تو وہ تھا کہ بیت اللہ کو پاک کرنا ہے۔ یہ بیت اللہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، بتوں کے سجدوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ مقصد آقا نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ اور جب مقصد پہ عمل کیا تھا تو کفر نے دشمنی کا اظہار اور نفرت کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو میرے بھائی آقا کائنات میں تشریف لائے، مقصد لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ کیا مقصد؟ کیا لے کے آئے؟ مقصد لے کے آئے۔ اور جب مقصد کا وقت آیا نا، 40 سال گزر گئے، مکہ کے اندر آقا کو امین اور صادق کے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ سارے کہتے ہیں یہ جب بھی بات کرتا ہے سچ کے علاوہ کچھ زبان سے نہیں نکلتا۔ ہم نے تجارت کر کے دیکھی ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، گفتگو کر کے معاملات کر کے دیکھا، صداقت کا تاجدار ہے، سارے مانتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آقا نبی کریم نے اعلان کیا مقصد کا، پیغام دیا قوم کو، نظام پیش کیا، پھر وہی لوگ ہیں جو دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ عبداللہ کا بیٹا محمد مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دماغ کام چھوڑ گیا۔ کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی قذاب کہہ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب آقا نبی کریم کو برا بھلا کہا گیا نا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دی ہے، میرے نبی پریشان نہیں ہونا، ان کی باتوں کو اور تبروں کو دیکھ کر، گستاخیوں کو سن کر آپ نے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے پیچھے جانا نہیں ہے، آپ نے لوٹنا نہیں ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، بڑھتے جانا ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ تجھ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں، کسی کو ساحر کہا گیا، کسی کو مجنون کہا گیا۔ تو بھی وہی بات کرتا ہے جو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی کیا کرتے تھے، پھر تجھے بھی یہی لوگ وہی بات کہیں گے جو ان انبیاء کو کہی گئی تھی۔ لیکن آپ نے دل گرفتہ نہیں ہونا، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے راستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے پیغام کو نہیں چھوڑنا، آپ نے مشن کو نہیں چھوڑنا، آپ نے کاز کو بھی نہیں چھوڑنا، انداز کو بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے بڑھتے جانا ہے۔ پھر آقا گھر میں نہیں بیٹھے، آقا نے اپنی سہولت کو نہیں دیکھا، راحت اور سکون کی پرواہ نہیں کی ہے، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، آقا بڑھتے چلے گئے ہیں، اپنا مشن پیغام پھیلاتے چلے گئے ہیں۔ مالک علم یزل نے اعلان کر رکھا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول جو کچھ تیرے رب نے تجھے دیا ہے اب آگے پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو اس کے پہنچانے میں ایک لمحہ بھی سستی کرے گا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یا اللہ حالات ایسے ہیں، ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شرک ہے، ہر طرف لات و عزا کے کلمے پڑھنے والے، ان کے نعرے لگانے والے ہیں، میں تنہا نکلوں گا تو پھر جان کو تو خطرہ پیش ہوگا۔ مالک علم یزل نے یہ بھی تسلی دے دی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ کام میرا ہے، تجھے لوگوں سے بچانا میرا کام ہے، تیرا کام ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا، میرا کام ہے تجھے لوگوں سے بچانا۔ تجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ رب نے فرمایا لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، سارے مکہ کے مشرک مارنے کے لیے نکلے نہیں نکلے؟ رب نے بچایا نہیں بچایا؟ بولو بولو بولو۔ 1000 ٹوٹ پڑے ہیں بدر کے میدان میں، رب نے بچایا نہیں بچایا؟ احد کے اندر دندان بھی شہید ہو گئی، لہو لہان ہوئے، رب نے بچایا نہیں بچایا؟ سارے بولو بچایا نہیں بچایا؟ اور مکہ کے اندر تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ متفق کا فیصلہ ہو گیا کہ عبداللہ کے بیٹے کو ختم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ منصوبہ ہو گیا، بن گیا۔ سوال آیا بھئی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اسے دنیا سے اٹھا دیا جائے معاملہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ میں پوچھا بھڑکے مارتا ہے کیا؟ کیا بھڑکے مارتا ہے؟ قریب آیا بھڑکے بھی مارتا تھا، پیچھے سے ہوا بھی خارج کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ان کو ڈرانا چاہتا ہوں، یہ بھڑکے اس لیے مار رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہوا کیوں خارج ہوتی؟ کہتے خود بھی تو ڈرتا ہوں۔ مکہ کے مشرکوں کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں اسے ختم کر دو نعوذ باللہ، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ ایک نے کہا بھئی جب کام کرنا ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ یہ پھر کیا ہوا؟ کرے گا کون؟ وہاں ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے بھئی وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے، حملہ کرنا اتنا آسان، چھوٹی سی کرسی مل جاتی ہے، بڑی نہیں مل جائے گی، موروں کی تکلیف ہے، دیر کے بعد پھر مسئلہ بنے گا۔ ختم کر دینا چاہیے، لیکن کرے گا کون؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ اس سے پوچھا ہمارے حوصلے خراب کرتا ہے، کرے گا کون؟ سارے تیار ہیں۔ اس نے کہا پتہ چلے گا کون کون تیار ہے، ذرا جا کے دکھاؤ۔ پوچھا گیا بھئی ذرا بات واضح کر، ڈرانے کی کوشش نہیں کر کہ یہ کام کرے گا کون؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے جسے مارنے کے لیے تم منصوبے بنا رہے ہو وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، او بابا وہ لاوارث نہیں ہے، تم اسے ختم کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہو۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ کام کرے گا کون؟ جائے گا کون؟ ختم کون کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈراتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس پیغمبر کے ارد گرد سارے جان نثار رہتے ہیں، سارے پہرے دار رہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہاں ابو بکر جیسا وفادار رہتا ہے، وہاں عثمان جیسا وفادار رہتا ہے، وہاں علی جیسا شیر خدا رہتا ہے، وہاں بڑے بڑے پہرے دار بیٹھے۔ جو وہاں جائے گا سر تلی پہ رکھ کے جانا پڑے گا۔ یاد رکھو موت و حیات کے فاصلے برابر کر کے جانا پڑے گا۔ کوئی جائے گا تو شاید واپس نہ آئے، کوئی جائے تو سوچ کر جائے، بے سوچے نہ جائے۔ پتہ چلا کہ آقا کے پہرے داروں کی ایمانی غیرت کو مکے کا مشرک بھی مانتا ہے، مکے کا مشرک بھی مانتا ہے،
کہتا ہے تجھے پتا ہے وہاں علی جیسا شیر خدا بھی بیٹھا ہوا، تو محمد پہ حملہ کرنے جائے گا تو زندہ آئے گا کیا؟ وہاں رب نے اعلان کیا ہوا ہے بچانا میرا کام ہے، قرآن کی آیت ہے، 6واں سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، رب نے فرمایا واللہ یعصمک، فرمایا لوگوں سے میں بچاؤں گا، تو نے لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، میں نے بچانا ہے، میں نے بچانا ہے۔ آخر میں ایک اٹھا، اس نے کہا ڈرتے کیوں ہو ڈرپوکو، او بزدلو، اپنے لات و عزا کی خاطر تم اتنی قربانی بھی نہیں رہ سکتے ہو؟ تو کسی نے کہا تو دے کے دکھا، اس نے تلوار اٹھائی اور کہتے میں یوں گیا۔ توجہ کرنا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تفصیلات پھر کبھی سے، زندگی رہی ملاقات پھر باقی۔ یہ چلا، رب نے اعلان کیا ہے میں بچاؤں گا، اور رب نے اپنے محبوب کو تو بچانا تھا، جو چلا رب نے اسے بھی بچا لیا۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا ہوں؟ رب نے اسے بھی بچا لیا ہے، اور کس چیز سے بچایا؟ ہاں جناب، جہنم سے بھی بچا دیا ہے، ذلت سے بھی بچا دیا ہے، اور ایسا بچایا ہے کہ آج تک جو انہوں نے بھیجا تھا ابھی اعلان ہوگا کہ عمر نے محمد کا کام تمام کر دیا ہے، اس اعلان کے انتظار میں ان کی نسل آج تک منتظر بیٹھی ہے۔ رب نے عمر کو بھی بچایا، ایسا بچایا جو وہاں گیا تو واپس نہ آیا، آج تک اس حبیب کے پڑوس میں سویا ہوا ہے، آج تک سویا ہوا ہے، پھر واپس نہ آیا۔ رب نے اسے بھی بچا لیا، رب نے اسے بھی۔ اور اگلا جملہ میرا سنو، یہاں سے یہ اٹھا، یہاں سے اور متفق کا فیصلہ ہو گیا، متفق کا فیصلہ ہوا کہ عمر ہی جائے۔ جملہ ضائع نہیں کروں گا، توجہ آپ کی ہے، سبحان اللہ۔ آپ در و دیوار کو گواہ کر کے محبت رسول میں بولیں گے تو پھر میں جملہ کہتا ہوں، جملہ کہوں۔ یہاں متفق کا فیصلہ ہوا کہ کوئی نہیں جا سکتا، کون جائے؟ عمر ہی جائے، توجہ کرنا جی، عمر ہی جائے۔ وہاں آقا نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہاں عمر ہی آئے۔ یہاں فیصلہ ہوا عمر ہی جائے، وہاں ہاتھ اٹھتے ہیں نبوت کے کہ ہاں عمر ہی آئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ جا نہیں رہا، لے جایا جا رہا ہے، یہ جا نہیں رہا، اسے بھیجا جا رہا ہے۔ تم نہیں بھیجتے، تم نے نہیں اٹھایا، اس نے اٹھایا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ رب نے آج فیصلہ کر دیا، عمر یہ محفل اس قابل نہیں کہ تو یہاں بیٹھا ہے، تو جس محفل کے قابل ہے وہاں پہنچ، وہاں پہنچ۔ چمکتی ہوئی تلوار لیے جا رہے، راستے میں کسی نے کہا عمر، آج بڑے غصے میں نظر آ رہے، غصے میں نظر آ رہے، کہتے پوری قوم نے مجھ پہ اعتماد کی ہے، پوری قوم نے اعتماد کیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوں، پوری قوم کا اعتماد لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی وہاں سے اٹھا بھی نہیں تھا، قوم نے تو اب اعتماد کیا ہے، آنے سے پہلے امام الانبیاء نے بھی اعتماد کیا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اپنے اسلام کو عزت دینی ہے تو مجھے خطاب کا بیٹا عمر چاہیے یا ہشام کا بیٹا عمر چاہیے۔
یہاں میں جملہ کہا کرتا ہوں، دعا کے اندر رب کے رسول نے 2 نام پیش کیے ہیں، ایک عمر کو مانگا، دوسرا عمر کو مانگا۔ ہاں جناب، لیکن دعا کے الفاظ اور انداز پہ ذرا غور کیجئے، رب کے رسول نے دعا میں پہلا نام عمر ہی کا لیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو بہتر تو سب سے یہی ہے کہ عمر ہی آئے، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ آ جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز 1 نمبر ہے، فلاں چیز بہتر ہے، ذرا جا کے یہ پیسے دکان پہ جانا، یہ چیز لے آنا، لیکن خالی نہیں آنا، یہ نہ ملے تو پھر وہ فلاں بھی وہ لے آنا۔ یہاں یوں ہی انداز ہے، رب کے رسول نے اللہ عمر خطاب کا بیٹا چاہیے، یہ آیا راستے میں لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہے، غصے میں نظر آ رہے، کہتے قوم کا اعتماد ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، کہتے اپنے پہلے گھر کی خبر تو لے، گھر والوں کی خبر تو لے، بہن بھی محمد کی غلام بن چکی ہے، بہنوئی بھی محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ وہ راستہ چھوڑ کے بہن کی گھر چلتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مصروف بیٹھے ہیں، یہ پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ بہن نے بات کو چھپایا نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپانے والوں میں سے نہیں تھی، وہ چھپانے والوں میں سے نہیں تھی، اس نے چھپایا بھی نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے، جو چھپی بھی نہیں ہے اور چھپایا بھی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھپی بھی نہیں ہے، چھپایا بھی نہیں ہے، اور ہمارا تعلق چھپنے چھپانے والوں سے ہے ہی نہیں، ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب۔ عمر کیا پوچھ رہے؟ میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اسی وقت پھر کلمہ پڑھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ تیرا شک دور کرنے کے لیے کہ اگر تو نے نہیں بھی سنانا تو اب سن لے، نہیں بھی سنانا تو اب سن لے۔ اچھا میری غیرت کو چیلنج کر رہی ہے، تو وہی نہیں ہے۔ دور سے میں آتا تھا، گھر میں ابھی داخل نہیں ہوتا تھا، تجھے پتہ چلتا تھا بھائی عمر آ رہا ہے، تو کسی کونے میں چھپ جایا کرتی تھی، تو وہ نہیں ہے۔ کہتے بھائی عمر، واقعہ آپ نے سنا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، میں اپنے انداز میں آپ کو نکات دے رہا ہوں۔ تو وہی ہے نا، تو وہی نہیں ہے۔ میرا نام سنتی تھی، چھپ جایا کرتی تھی، آج ڈٹ کے کھڑی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ تیرے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی؟ تو وہ نہیں ہے۔ بہن کہتی ہے عمر تو ٹھیک سمجھائے میں وہ نہیں ہوں، نہیں سمجھا واقعی میں وہ نہیں ہوں، میں وہ چھپنے والی اب میں نہیں رہی، ہاں اب میں وہ نہیں ہوں، اب تو کیا ہے؟ پہلے لات و عزا کی غلامی تھی، اب محمد مصطفیٰ کی غلامی، تو ٹھیک سمجھائے اب میں وہ نہیں ہوں۔ اب بات بھی تو نے کرنی ہے نا تو سوچ سمجھ کے کر۔ یہ مارنے لگ گیا، غصے میں ہے، اللہ اکبر، عمر کا غصہ۔ آقا نے ایک موقع پہ فرمایا میری عمر کو اللہ نے اتنا روب دیا ہے، جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان کی منتیں کر لو اس راستے سے نہیں گزرتا، اس راستے سے نہیں گزرتا۔ یہ آقا نبی کریم کا فرمان ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا شیطان راستہ بدل دیتا ہے، دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے، کیوں؟ کہتے یہاں سے عمر گزر کے گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور بہن کہتی ہے جو کچھ کہنا ہے نا اب سوچ سمجھ کے کہنا، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ مارنے لگ گیا، تھک کے بیٹھ گیا، پھر بالوں سے پکڑتا ہے، مارنے شروع کر دیتا ہے، تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی بیٹھ کیوں گیا؟ کہتے تھک گیا ہوں، کہتے مارتے مارتے تھک گیا، میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکی، میں نہیں تھکی، ہمت ہے اور مار، لیکن یہ ذہن میں رکھ تیری مار سے کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کسی کے مارنے سے مشن ختم نہیں ہوتا۔
پتہ چلا کسی کے مارنے سے نظریہ مٹا نہیں کرتا، ختم نہیں ہوا کرتا، اسے اور تقویت مل جاتی ہے۔ ہاں جناب بھائی، جس باپ کا تو خون ہے نا، میں بھی اسی کا خون ہوں۔ اگر تو کفر پہ اتنا سخت ہے نا تو میں اسلام پہ تجھ سے بھی زیادہ سخت ہوں، چھوڑوں گی نہیں۔ بالآخر یہ ہمت ہار گیا، یہ ہمت ہار گیا۔ کب تک مارو گے؟ بیٹھ گیا، تھک گیا، قرآن کی تلاوت سنتا ہے بہن کی زبانی، ابھی آقا کی زبانی نہیں سنا، خود پڑھنے لگتا ہے، چل پڑتا ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں تھا، عنوان میرا یہ نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ اور ہے۔ منصوبہ تھا نا کہ ختم کر دیا جائے، کون جائے؟ عمر ہی جائے، وہاں سے آیا پھر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا کہ جب آقا نے مقصد کا اعلان کیا، پھر قتل کے منصوبے بنے ہیں، پھر مارنے کے منصوبے بنے ہیں، پھر پیاسے رہے ہیں، پھر بھوک برداشت کی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، پھر وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، پھر لہو لہان ہوئے ہیں، دندان شہید ہوئے ہیں، خون ہوئے ہیں، طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ ہاں جناب، یہ سب کچھ 40 سال میں نہیں تھا، 40 سال کے بعد شروع ہوا۔ تو مجھ سے کوئی پوچھے گا یہ 40 سال تک دشمنی کیوں نہیں تھی؟ 40 سال کے بعد ان لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے اتنی نفرت کا اظہار کیوں کیا؟ میں کہوں گا کہ 40 سال تک آقا موجود ہے، ولادت موجود ہے، لیکن مقصد ولادت 40 سال کے بعد اعلان ہوا ہے، اسی لیے یہ تکلیفیں 40 سال کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تو جو بھی ولادت کا ذکر کرے، ساتھ مقصد ولادت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہر مسلمان ارادہ کر لو، کامیابی آقا کی سنت میں ہے، کامیابی کامرانی آقا کے طریقے میں ہے، آقا کی شریعت میں ہے، آقا کے پیغام میں ہے، آقا کے نظام میں ہے۔ اس سے ہٹ کر کامیابی کہیں نہیں مل سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آقا نبی کریم کو رب ذوالجلال نے جو کچھ دیا، کامیابی والا دیا، عزت و عظمت والا دیا ہے، عروج والا دیا، بلندی والا دیا، مرتبے والا دیا۔ اگر کوئی کسی حسن کی وجہ سے کسی کا تابعدار بنتا ہے تو پھر آقا سے حسین کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی جمال کی وجہ سے کسی کا اطاعت کرنے والا بنتا ہے تو آقا نبی کریم سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں۔ آقا نبی کریم کا حسن تو اس انداز کا تھا، صحابی رسول کہتا ہے جب ہمارے آقا مسکراتے تھے ہم دیواروں پہ نظر ڈالتے تھے۔ دیوار کو کیوں دیکھتے تھے؟ کہتے جب آقا کے دندان نظر آتے تھے تو دیواروں پہ ایسی چمک پڑتی تھی کہ ہم اس چمک کو دیکھ کر محظوظ ہوا کرتے تھے۔ یہ حسن و جمال کا انداز ہے۔ میرے نبی کو رب ذوالجلال نے جو نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت و کردار و گفتار و اقوال و اعمال و افعال و تعلیمات و ارشادات و احکامات، عادات و عبادات و معاملات دیے ہیں، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ آقا کو جو کچھ ملا بے مثال ملا ہے، آقا کو شریعت بے مثال ملی ہے، آقا کو نظام بے مثال ملا ہے، آقا کو ہر یار بے مثال ملا ہے، ہر خلیفہ بے مثال ملا ہے، بنات بے مثال ہے، ازواج بے مثال ہے، اقوال بے مثال ہے، افعال بے مثال ہے، اعمال بے مثال ہے، کردار بے مثال ہے، گفتار بے مثال ہے۔ آقا کو رب ذوالجلال نے جتنا حسن و جمال دیا بے مثال ہے۔ آقا نبی کریم کو رب نے جو اخلاق دیا انک لعلی خلق عظیم کہہ کر بے مثال ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اتنے بے مثال پیغمبر کو چھوڑ کر بدعات و رسومات کی طرف کیوں جاتے ہو؟ انگریز کی طرف کیوں جاتے ہو؟ دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ مغرب کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کامیابی چاہتے ہو تو اس بے مثال پیغمبر کی غلام بن جاؤ۔ آؤ نا اس بات ہی کر رہا ہوں، آؤ، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے۔ آؤ مسلمانوں، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔
آقا کی سنت پہ، آقا کی شریعت پہ۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کائنات میں تشریف لائے، اللہ اکبر۔ کائنات کے ذرے ذرے نے ایک دوسرے پہ ناز کیا ہوگا، زمین و آسمان خوش ہیں، درختوں کے پتے بھی جھوم رہے ہیں کہ آقا کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ خوش ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے نہ خوش ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خوشی میری اور آپ کی تب کام آئے گی جب آقا کی سنت پہ بھی خوشی کا اظہار کریں گے، جب آقا کے مقصد پہ بھی خوشی کے ساتھ سینے میں ڈالیں گے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے پیش کریں گے۔ کریں گے یا نہیں؟ کرو گے یا نہیں؟ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ زندگی باقی، صحبت باقی، انشاءاللہ۔ اس سے آگے پھر آپ حضرات کے سامنے کبھی زندگی رہی گفتگو کریں گے کہ وہ مقصد جو آقا لے کے آئے تھے وہ مقصد تھا کیا، اس مقصد کی تفصیلات کیا ہے، اس مقصد کے نکات کیا ہیں، اس مقصد کی تشریح کیا ہے، اس مقصد کے لیے آقا کو کن کن میدانوں سے گزرنا پڑا، کن کن حالات سے گزرنا پڑا، پھر آقا نے مقابلہ کفر کا کیسے کیا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ مقصد جو آقا نے بیان کیا تھا، آقا تو 23 سالہ دور نبوت میں بیان کا حق ادا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے 63 سالہ زندگی میں، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت ملنے کے بعد 63 سالہ زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ آقا تو یہاں نہیں آئے تھے، لیکن آقا کا لایا ہوا پیغام آج چنیوٹ کے گرد و نواح میں بھی گونج رہا ہے، آذان یہاں بھی گونج رہی ہے۔ کلمہ ہمارے گھروں تک پہنچا ہے تو یہ ہوا کے ذریعے نہیں آیا، یہ طوفان کے ذریعے نہیں آیا، یہ جنات لے کے نہیں آئے، ہر گھر میں فرشتہ لے کے نہیں آیا۔ وہ بابا پھر یہ بھی آپ کو بول کے بتانا پڑے گا، بس بات میری ختم ہے۔ پھر یہ بتائیں، آقا نبی کریم کو جو کچھ رب نے حکم دیا پہنچانا ہے، چھپانا نہیں ہے، رکھنا نہیں ہے، آگے دینا ہے۔ پھر آقا نے چھپایا یا پہنچایا؟ اپنے گھر تک محدود رکھا یا باہر بھی بتایا؟ سنایا نہیں سنایا؟ بولو، پڑھایا نہیں پڑھایا؟ پڑھایا نا؟ تو پھر یہ بتاؤ، جب آقا پڑھا رہے تھے تو آپ کے گاؤں اور پورے چنیوٹ پورے پاکستان میں ایسا کون آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جب آقا پڑھا رہے تھے ہم سامنے بیٹھ کے پڑھنے والے تھے؟ دیکھو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، سب کو دے رہا ہوں۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے آج؟ جب رسول اللہ درس دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، پیغام دے رہے تھے، آج کے زمانے میں کوئی ہے جو کہے جو ہم نے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے؟ نہیں۔ تو پھر بہت بلند آواز سے بولیے گا، پھر جب آقا پڑھا رہے تھے کچھ پڑھنے والے بھی تھے یا آقا ہوا میں پڑھا رہے تھے؟ وہ پڑھنے والے کون تھے؟ آقا نے سمجھایا وہ سمجھنے والے کون تھے؟ آقا نے سکھایا تو وہ سیکھنے والے کون تھے؟ آقا نے درس دیا تو وہ درس لینے والے کون تھے؟ پھر آقا نبی کریم نے ساری شریعت سارا دین ان صحابہ کے حوالے کر کے آخری ایام میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت بھی ملی، ایک حکم بھی ملا ہے، گھر نہیں بیٹھنا، آگے پہنچانا ہے۔ پھر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلنے والے کون تھے؟ پہنچنے والے کون تھے؟ ناشرین بننے والے کون تھے؟ مبلغین بننے والے کون تھے؟ محافظین بننے والے کون تھے؟ ہاں داعی بننے والے کون تھے؟ پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ حبشہ میں پہنچنے والے کون تھے؟ پھر دریا میں گھوڑے دوڑانے والے کون تھے؟ پار پہنچنے والے کون تھے؟ جزیروں میں پہنچنے والے کون تھے؟ افریقہ کے صحراؤں میں پھیل جانے والے کون تھے؟ چین تک آنے والے کون تھے؟ جاپان پہ چھا جانے والے کون تھے؟ یورپ و ایشیا پہ چھا جانے والے کون تھے؟ بولو بولو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، صحابہ تھے، صحابہ تھے، صحابہ تھے، صحابہ تھے، صحابہ 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 صحابہ۔ بول نہیں رہے آپ، خود تو نہیں تھے، بلند کر کے ہاتھ، صحابہ 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 صحابہ۔ یہ احسان ہے پوری امت پہ صحابہ کا، انعام ہے پوری امت پہ صحابہ کا، قربانی ہے صحابہ کی، صدقہ ہے صحابہ کا، مشقت ہے صحابہ کی، کٹنا ہے صحابہ کا، ڈٹنا ہے صحابہ کا، لٹنا ہے صحابہ کا، وطن چھوڑنا ہے صحابہ کا، ہجرت کر کے بننے والے مہاجرین ہیں تو صحابہ ہے، یہ پوری امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ پھر قید اعلان کر کے وہ صحابہ ہیں، ہم پہرے داران صحابہ ہیں، ہم
غلامان صحابہ ہے، ہم وفاداران صحابہ ہے، رہو گے انشاءاللہ؟ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر میں کہوں گا کہ کچھ دیر چپ ہی رہے، صحن چمن میں گل موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ، کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے یہاں شرکت کی اللہ سب کی آمد کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا، صحابہ کرام کی معیت نصیب فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، شیطان مردود کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کے خلاف منصوبہ بنانے والوں کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ الہ العالمین شرور اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین امن اور استحکام نصیب فرما، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان مردود کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جہاں جہاں کوئی مسلمان پریشان ہے، مقروض ہے، الہ العالمین کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تجھے ساری قدرتیں حاصل ہیں، سب کی مدد اور نصرت فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین قیامت کی دن ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین نبی کریم نے جتنی دعائیں اپنی امت کے حق میں مانگی ہمارے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین جب تک ہماری زندگی ہے سعادت عبادت اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جب موت آئے تو اپنے دین کے غلبے کے لیے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اور چاول ہے نا